اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اجنادین میں روم کو شکست فاش ہوئی اور مسلمانوں کو عظیم فتح نصیب ہوئی۔ اس کے بعد یہ فوج واپس ہوئی، مسلمانوں کو اس سے اطمینان پہنچا اور اسلامی فوج یرموک میں خلیفہ کے حکم کے نفاذ کے لیے جمع ہو گئی۔ ادھر رومی فوجیں جو ہیں وہ تھیوڈور کی قیادت میں حرکت میں آئیں اور لمبے چوڑے میدان میں اتریں۔ جہاد سے نکل بھاگنے کا راستہ تنگ تھا اور یرموک سے قریب واقصہ میں پڑاؤ ڈال دیا۔ مسلمان جو ہے وہ خالد بن ولید کی قیادت میں 40,000 اور بعض روایت کے مطابق 45,000، رومی تھیوڈور کی قیادت میں 2,40,000۔ مسلمان خالد بن ولید کی قیادت میں یرموک پہنچے اور وہاں خیمہ زن ہو گئے، اور رومی دریا کے جنوبی کنارے اپنے امراء و قائدین کے ساتھ جمع ہو گئے۔ اس موقع پر عمر ابن عاص نے فرمایا، لوگوں خوش ہو جاؤ، واللہ رومی محصور ہو چکے ہیں اور محصور کو بہت کم خیر حاصل ہوتی ہے۔ خالد نے جنگ کا جدید اسلوب اختیار کیا جو اس سے قبل عربوں میں رائج نہ تھا۔ آپ نے کرادیس کا نیا اسلوب اختیار کیا اور اپنی فوج کو ان ترتیب سے رکھا۔ فرقہ یعنی کہ دستہ 10 سے لے کر 20 کردوس پر مشتمل ہوتا ہے، اس کا ایک قائد اور امیر ہوتا ہے، اس کو فرقہ کہتے ہیں۔ اچھا، کردوس 1,000 مقاتلین پر مشتمل ہوتا ہے جس کا ایک قائد اور امیر ہوتا ہے۔ خالد نے اپنی فوج کو ان طریقوں پر 40 صفوں میں تقسیم کیا۔ قلب یہ 18 کردوس پر مشتمل ہوتا ہے، تو کردوس تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ 1,000 مقاتلین کا ایک کردوس ہوتا ہے، اس کا ایک قائد ہوتا ہے اور ایک امیر ہوتا ہے۔ تو فرنٹ لائن میں انہوں نے 18 کردوس بنائے جس کی قیادت ابو عبیدہ ابن جراح کے ہاتھ میں تھی، اور آپ کے ساتھ اکرمہ بن ابی جہل اور قعقاع بن عمر بھی تھے، یعنی کہ ہر کردوس کا ایک ہیڈ، اور ان تمام کردوسوں کے یہ جو 18 ہیڈز ہیں ان کے اوپر پھر ایک ہیڈ ابو عبیدہ بن جراح، ان کے ساتھ ان کے 2 معاونین ایڈوائزرز اکرمہ بن ابی جہل اور قعقاع بن عمر۔ اچھا، پھر رائٹ ونگ میں یہ 10 کردوس پر مشتمل تھی، اس کی قیادت عمر ابن عاص کے ہاتھ میں تھی، اور آپ کے ساتھ آپ کے ایڈوائزر شرحبیل بن حسنہ بھی تھے۔ اچھا، لیفٹ ونگ میں یہ 10 کردوس تھے، اس کی قیادت یزید بن ابی سفیان کر رہے تھے۔ اچھا، اسی طرح آپ نے طلیعہ یعنی مقدمہ، یہ شہ سواروں پر مشتمل حفاظتی دستہ ہے جس کی ذمہ داری نگرانی اور دشمن کی نقل و حرکت پر اس کی نظر رکھنا اس کا یہ کام ہے۔ اس لیے اس کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ بہت مختصر لوگ ہوتے ہیں، اور پھر سارے گھوڑ سوار ہوتے ہیں، اٹس ایزی ٹو موو اراؤنڈ، آسانی سے نقل و حرکت کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ساقہ یعنی پیچھے، یہ 5 کردوس یعنی 5,000 مقاتلین پر مشتمل ہوتا ہے، اس کی قیادت سعید بن زید کے ہاتھ میں تھی، اس کی ذمہ داری انتظامی امور سے متعلق تھی۔ قاضی ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور انتظامی امور پر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقرر تھے۔ ان کی ذمہ داری انتظامی امور کی نگرانی، خورد و نوش کا انتظام اور مال غنیمت کو جمع کرنے کا انتظام۔ مقداد بن اسود قاری تھے جو لوگوں میں گھوم گھوم کر سورۃ الانفال اور جہاد سے متعلق آیات تلاوت کرتے تھے تاکہ ان کی روحانی اور معنوی قوت میں اضافہ ہو۔ فوج کے خطیب ابو سفیان بن حرب تھے جو فوج کی صفوں میں جا جا کر قتال پر جوش دلاتے، اور سپہ سالار اعظم حضرت خالد ابن ولید۔ تو آپ دیکھیں نا کتنی خوبصورتی سے انہوں نے اس جنگ کو ایک اسٹریٹجکلی آرگنائز کیا، کیونکہ اب فارسیوں سے نہیں رومیوں سے لڑائی ہے، تو رومیوں سے رومیوں کے طرز پر لڑائی کو انہوں نے اپنے پاس رائج کیا، اور عرب اس سے واقف نہیں تھے، تو خالد ابن ولید نے ایک نئی ٹیکٹک سے لڑنا شروع کیا۔ تو اسلامی فوج نے خالد کی قیادت میں تیاری مکمل کر لی، اور ہر قائد اپنی فوج کے پاس جاتا اور اسے ابھارتا اور جوش دلاتا۔
اسلامی فوج کے قائدین یہ سمجھتے تھے کہ یہ معرکہ عظیم نتائج کا پیش خیمہ ثابت ہوگا اور یہ جنگ فیصلہ کن ثابت ہوگی۔ خالد کو یہ معلوم تھا کہ اس معرکے میں رومی لشکر کی ہزیمت کا مطلب پوری سرزمین شام میں ان کی ہزیمت ہے، کہ اگر وہ یہاں شکست کھا گئے تو پورے شام میں پھر رومی شکست کھا جائیں گے، اور اس سے شام کے دروازے مسلمانوں کے لیے بالکل کھل جائیں گے، کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، اور پھر یہاں سے مصر تک کا راستہ صاف ہو جائے گا، اور پھر ایشیا اور یورپ کو فتح کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو جب ایمان و کفر کی دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا اور دونوں نے ایک دوسرے کو دعوت مبارزت دی، تو ابو عبیدہ نے مسلمانوں کو واعظ کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کے بندوں، اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا، یقیناً اللہ کا وعدہ برحق ہے۔ اے مسلمانوں، صبر سے کام لو، صبر کفر سے نجات اور اللہ کی رضا کے حصول کا ذریعہ ہے، اور عار و رسوائی کو ختم کرنے والا ہے۔ اپنی صفوں سے ہٹنا نہیں، ایک قدم بھی ان کی طرف مت بڑھو، دشمن سے قتال میں پہل نہ کرو، دشمن کی طرف نیزوں کو سیدھا رکھو اور ڈھال کے ذریعے سے اپنے آپ کو بچاؤ، خاموشی کو لازم پکڑو، دل ہی دل میں اللہ کا ذکر کرتے رہو یہاں تک کہ میں تمہیں قتال کا حکم دوں انشاءاللہ۔ معاذ بن جبل آگے بڑھے اور لوگوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اے قرآن والوں، یا اہل القرآن، اللہ کی کتاب کے حافظوں، اے ہدایت کے مددگار و حق کے طرفداروں، اللہ کی رحمت اور اس کی جنگ صرف آرزوؤں سے حاصل نہیں ہو سکتی، اللہ اپنی مغفرت اور وسیع رحمت صرف سچوں کو عطا کرتے ہیں۔ تم اللہ کا یہ ارشاد نہیں سنتے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، تم میں سے ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں اور نیک اعمال کیے ہیں اللہ وعدہ فرما چکا ہے کہ انہیں ضرور زمین میں خلیفہ بنائے گا، جیسا کہ ان لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا جو ان سے پہلے تھے۔ اللہ تم پر رحم کرے، اپنے رب سے شرم کھاؤ کہ وہ تمہیں دشمن سے بھاگتا ہوا دیکھے، حالانکہ تم اللہ کے قبضے میں ہو، اللہ کے سوا تمہارے لیے کوئی پناہ دینے والا نہیں اور اس کے بغیر عزت و غلبہ ملنے والا نہیں۔ عمر ابن عاص نے فرمایا کہ مسلمانوں، نگاہیں نیچی رکھو، گھٹنوں کے بل بیٹھ جاؤ، نیزے سیدھے کر لو، جب دشمن حملہ آور ہو تو انہیں ڈھیل دو یہاں تک کہ نیزوں کے نشانوں پر آ جائیں، پھر شیر کی طرح ان پر کود پڑو۔ اس ذات کی قسم جو سچائی کو پسند کرتا ہے اور اس پر ثواب سے نوازتا ہے اور جھوٹ کو ناپسند کرتا ہے اور اس پر سزا دیتا ہے، اچھائی کا بدلہ اچھائی سے دیتا ہے۔ میں نے یہ بات سنی ہے کہ مسلمان ان قریب فتح کریں گے، بستی بستی، قصر قصر، لہٰذا ان کی کثرت تعداد سے تم خوف میں نہ آنا، اگر تم نے ڈٹ کر ان کا مقابلہ کیا تو وہ پرندوں کی طرح بکھر جائیں گے۔ پھر ابو سفیان نے فرمایا، مسلمانوں، تم اس وقت اہل و عیال سے الگ، امیر المومنین اور مسلمانوں کے امدادی لشکر سے دور بلاد عجم میں ہو، اور خدا کی قسم تم ایسے دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہو جو تعداد میں بہت زیادہ اور تمہارے خلاف انتہائی سخت ہے، اور وہ اپنے ملک میں بیوی بچوں، مال و اسباب اور اپنے لوگوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تمہیں اسی وقت ان سے نجات دے گا اور تمہیں اللہ کی رضا حاصل ہوگی جب تم ناپسندیدہ حالات میں صبر و استقامت سے کام لیتے ہوئے ڈٹ کر مقابلہ کرو، اپنی تلواروں سے اپنی حفاظت کرو، آپس میں ایک دوسرے سے تعاون کرو، اور یہی تمہارے لیے پناہ اور حصار ہو۔ پھر خواتین کے پاس گئے اور انہیں نصیحت کی، پھر وہاں سے لوٹے اور ندا دی، اے مسلمانوں، وہ چیز آ گئی جس کا تم مشاہدہ کر رہے ہو، سنو، یہ تمہارے سامنے رسول اللہ اور جنت ہے، اور تمہارے سامنے شیطان اور جہنم ہے۔ پھر اپنے مقام پر چلے گئے۔ ابو ہریرہ نے لوگوں کو واعظ کرتے ہوئے فرمایا، لوگوں، حور العین اور جنات النعیم میں اپنے رب کے جوار کی طرف بڑھو، آگے بڑھو، آج جس مقام پر کھڑے ہو یہ تمہارے رب کو سب سے زیادہ محبوب و پسندیدہ مقام ہے، خبردار ہو جاؤ، صابرین کا بڑا اونچا مقام ہے۔ ابو سفیان ہر کردوس کے پاس جا کر کہتے، اللہ اللہ، تم عرب کے طرف سے دفاع کرنے والے اور اسلام کے انصار ہو، اور تمہارے دشمن روم کی طرف سے دفاع کرنے والے اور شرک کے انصار ہیں۔ اے اللہ، آج تیرا دین ہے، الہی اپنے بندوں پر اپنی مدد نازل فرما۔ اچھا، عرب نصارہ میں سے ایک شخص نے خالد سے کہا کہ رومی کتنے زیادہ اور مسلمان کتنے کم ہیں؟ خالد نے فرمایا، تو تباہ ہو، کیا تو مجھے رومیوں سے ڈراتا ہے؟ افراد کی تعداد کا اعتبار نہیں، اصل اعتبار نصرت و غلبہ اور شکست و خذلان کا ہے۔ خدا کی قسم، میری خواہش تو یہ ہے کہ کاش آج میرا اشقر گھوڑا شفایاب ہو چکا ہوتا اور دشمن دگنا ہوتا۔ عراق سے آتے ہوئے آپ کے گھوڑے کے پیر زخمی ہو گئے تھے،
تو معاذ بن جبل جو ہے وہ پادریوں اور راہبوں کی آواز سنتے تو فرماتے کہ اللہ دشمن کے پاؤں اکھاڑ دے، اللہم زلزل اقدامہم وارعب قلوبہم وانزل علینا السکینہ والزمنا کلمۃ التقوی وحبب الینا اللقاء وارضنا بالقضاء۔ اے اللہ دشمن کے پاؤں کو اکھاڑ دے، ان کے دلوں کو مرعوب کر دے، ہمارے اوپر سکینت نازل فرما اور کلمہ تقوی پر ہم کو قائم رکھ، قتال ہمارے لیے محبوب کر دے اور قضاء و قدر پر ہمیں راضی کر دے۔ رومی اپنے کبر و غرور کے ساتھ کالی بدلیوں کی طرح امٹ پڑے اور میدان و صحرا پر چھا گئے، بلند آواز سے چیخنے لگے۔ ان کے پادری اور راہب انجیل پڑھ پڑھ کر ان کو سناتے اور جوش دلاتے۔ رومی یرموک سے قریب واقس قوسا کے مقام پر جمع ہوئے اور یہ وادی ان کے لیے خندق ثابت ہوئی۔ رومیوں نے کردوس کا اسلوب اختیار کرتے ہوئے تیاری کی، کیونکہ ان کی لڑائی کا یہی طریقہ تھا۔ خالد نے بھی اسی طریقے پہ اپنی فوج کو تیار کیا۔ بائیں طور کے 2 لائنیں قائم کی، ہر 5 کو ایک دائرے میں رکھا اور ہر 2 5 کے درمیان حد فاصل رکھا، پھر دوسری لائن پہلی لائن کے پیچھے رکھی اور قتال میں یہ ترتیب اختیار کی کہ رومیوں کی ترتیب یہ تھی کہ تیر اندازوں کو انہوں نے سامنے رکھا، ان کے ذمہ تیر چلا کر جنگ کا آغاز کرنا تھا، اور پھر رائٹ اور لیفٹ ونگز میمنہ اور میسرہ سیدھے اور الٹے دائیں بائیں ان کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ شہ سوار جو ہے وہ رائٹ اور لیفٹ ونگ میں بھی تھے، ان کی ذمہ داری تھی کہ تیر اندازوں کی حفاظت کریں یہاں تک کہ تیر انداز پیچھے ہٹ جائیں۔ اچھا، اسی طرح جو پیادہ تھے جن کو وہ کرادیس کی ایک فارمیشن ہوتی تھی، ان کی ذمہ داری تھی کہ پھر حملہ کرنا۔ تو اس طرح انہوں نے ایک فارمیشن کی تھی کہ تیر انداز تھے، ان کی حفاظت کے لیے گھڑ سوار تھے، پھر ان کے پیچھے کرادیس تھے، پھر اس کے بعد تلوار والے پیادہ جو انہوں نے حملہ کرنا تھا تیر اندازوں کے بعد۔ تو بہرحال مقدمے کا جو جرنیل تھا وہ جرجا تھا، اور میمنے کا جرنیل ماہان تھا، اور دراخس تھا۔ تو جب دونوں فوجیں ایک دوسرے کے قریب آ گئیں اور ابو عبیدہ ابن جراح اور یزید بن ابی سفیان رومی فوج کی طرف آگے بڑھے، اور ان کے ساتھ ضرار بن عزور اور حارث بن ہشام بھی تھے، انہوں نے اعلان کیا کہ ہم تمہارے امیر سے ملنا چاہتے ہیں۔ انہیں تزارق سے ملنے کی اجازت دے دی گئی۔ وہ ریشمی خیمے میں بیٹھا ہوا تھا، صحابہ نے کہا ہم اس خیمے میں داخل ہونا جائز نہیں سمجھتے۔ اس نے ریشمی قالین بچھوائی، صحابہ نے اس پر بھی بیٹھنے سے انکار کر دیا۔ پھر جہاں صحابہ نے چاہا وہاں وہ بیٹھا۔ صلح سے متعلق مذاکرات شروع ہوئے، پھر صحابہ انہیں اللہ کی طرف دعوت دے کر واپس ہو گئے، لیکن کامیابی نہ ہو سکی۔ ولید بن مسلم کا بیان ہے کہ ماہان نے خالد بن ولید سے اس بات کا مطالبہ کیا کہ وہ دونوں فوجوں کے درمیان تشریف لائیں۔ اور ماہان کون ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں، رائٹ ونگ کا یہ جرنیل تھا، دراقس اور ماہان، تو ان میں سے ایک جرنیل تھا رائٹ ونگ کا۔ تو اس نے خالد بن ولید کو یہ پیغام بھیجا کہ ہم درمیان میں بیٹھ کے کچھ مذاکرات کر لیتے ہیں، کوئی مصالحت کی بات چیت ہو جائے۔ تو چنانچہ ماہان نے کہا ہم جانتے ہیں کہ مشقت اور بھوک نے تمہیں اپنے ملک سے نکلنے پر مجبور کیا ہے، آؤ ہم تم میں سے ہر فرد کو 10 دینار اور کپڑا اور کھانا دیتے ہیں، تم اپنے ملک واپس چلے جاؤ، اور پھر جب دوسرا سال شروع ہوگا تو پھر ہم تمہارے لیے اتنا ہی بھیج دیں گے۔ خالد نے اس کے جواب میں فرمایا ہمارے یہاں آنے کا وہ سبب نہیں ہے جو تم سمجھتے ہو، ہمیں بھوک نے نہیں نکالا، کیونکہ وہاں یہی پروپیگنڈا کیا تھا نا رومیوں نے کہ یہ مسلمان جو نکل کے آئے ہیں وہ اس لیے ہیں کہ صحرا میں اگتا کچھ نہیں، تو یہاں آئے ہیں تاکہ اکنامکلی ہم سے بینیفٹ کر سکیں۔ تو خالد نے اس کا جواب دیا کہ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، ہم مال و اسباب کمانے کے لیے تمہاری ملک کی سرحدوں پر نہیں آئے ہیں، تم نے جو ایک فساد سٹارٹ کیا تھا ہم اس کے جواب دینے، تمہیں ادب سکھانے کے لیے تمہاری سرحدوں پہ آئے ہیں، تم نے خود اپنے اعمال سے ہمیں یہاں بلایا ہے، ہم تو خون کے پیاسے لوگ ہیں اور ہمیں یہ خبر ملی ہے کہ رومیوں کا خون سب سے بہترین ہوتا ہے۔ یعنی اس کو یہ بات انہوں نے ذرا روپ کے انداز میں بھی کہی تاکہ اس کو یہ باور ہو جائے کہ مسلمان قلیل التعداد اور اکنامک ریزنز میں تم سے پیچھے ہیں، اور شاید جنگی ٹیکٹکس میں بھی تمہارے لیول پر نہ ہو، اور ہتھیاروں کے ماہرین بھی اس لیول پر نہ ہو، جدید اسلحے سے لیس بھی نہ ہو، لیکن ہم ان ریزنز کی وجہ سے نہیں آئے ہیں، ہم تمہیں بتاتے ہیں ہم کن ریزنز کی وجہ سے آئے ہیں، ہم اس لیے یہاں آئے ہیں۔ تو یہ سن کر ماہان کے ساتھیوں نے کہا عربوں کے بارے میں ہم یہی سنا کرتے تھے کہ وہ اسی قسم کے لوگ ہیں۔ بہرحال جب تیاری مکمل ہو گئی اور مذاکرات کامیاب نہ ہوئے تو خالد اکرمہ بن ابی جہل اور قعقاع بن عمر کی طرف بڑھے جو قلب کے دونوں بازوؤں پر مقرر تھے، انہیں حکم دیا کہ قتال کا آغاز کریں۔ دونوں رجزیہ اشعار پڑھتے ہوئے آگے بڑھے اور دعوت مبارزت دی۔ بہادر میدان میں کود پڑے، جنگ بھڑک اٹھی اور اس کا آغاز ہو گیا۔ خالد بہادروں کے کردوس کے ساتھ صفوں کے سامنے آئے
اور مجاہدین آپ کے سامنے حملہ کر رہے تھے۔ آپ اس کا مشاہدہ کرتے اور اپنے ساتھیوں کی رہنمائی فرماتے اور مکمل طور سے جنگ کی کارروائی کرتے۔ رومی فوج کا ایک بڑا جرنیل جرجا نکلا اور خالد کو آواز دی۔ آپ اس کے قریب پہنچے، یہاں تک کہ دونوں کی گھوڑوں کی گردنیں آپس میں جا ملی۔ جرجا نے کہا، یا خالد، میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہوں گا، آپ صحیح مجھے بتائیے، جھوٹ مت بولیے گا، کیونکہ جھوٹ بولنا آزاد مرد کی شان کے خلاف ہے۔ مجھے دھوکے میں مت رکھیے گا۔ کریم النفس شخص اللہ کے ساتھ نرم پڑنے والے کو دھوکہ نہیں دیا کرتا۔ کیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی پر آسمان سے کوئی تلوار اتاری تھی جسے انہوں نے تمہیں عطا کیا ہے کہ جس پر بھی اسے کھینچتے ہو شکست دے دیتے ہو؟ خالد نے کہا، نہیں۔ جرجا نے کہا، پھر تمہارا نام سیف اللہ کیوں پڑ گیا کہ اللہ کی تلوار؟ خالد نے کہا، اللہ نے ہمارے درمیان اپنے نبی کو مبعوث فرمایا، آپ نے ہمیں دعوت دی، ہم نے آپ کی بات نہ مانی اور آپ سے ہم سب دور ہو گئے۔ پھر ہم میں سے بعض لوگوں نے آپ کی تصدیق کی اور آپ کی پیروی اختیار کی، اور بعض نے آپ کی تکذیب کی اور آپ سے دوری اختیار کی۔ پھر اللہ نے ہمیں ہدایت بخشی، ہم نے آپ سے بیعت کی۔ آپ نے مجھ سے کہا، تم اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہو جسے اللہ نے مشرکین پر کھینچا ہے، اور آپ نے میرے لیے فتح و نصرت کی دعا کی، اسی وجہ سے میرا نام سیف اللہ پڑ گیا۔ میں مشرکین پر مسلمانوں میں سب سے زیادہ سخت ہوں۔ جرجا کہنے لگا، آپ لوگ کس بات کی طرف دعوت دیتے ہیں؟ خالد نے کہا، ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس بات کی شہادت اور جو کچھ آپ اللہ کی طرف سے لے کر آئے ہیں، اس کے اقرار کی دعوت۔ جرجا کہتے ہیں، جو آپ کی دعوت قبول نہ کرے تو خالد نے کہا، وہ جزیہ ادا کرے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ جرجا نے کہا، جو جزیہ دینے کے لیے بھی تیار نہ ہو، تو خالد نے کہا، ہم اس کے خلاف اعلان جنگ کریں گے، پھر اس سے قتال کریں گے۔ جرجا نے کہا، جو آپ کی دعوت قبول کرے اور اس دین میں داخل ہو جائے، اس کا کیا مقام ہوگا؟ خالد نے کہا، اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو فرض کیا ہے اس میں ہمارا ایک ہی مقام ہے، شریف اور رذیل اور اول اور آخر سب برابر ہیں۔ جرجا کہنے لگا کہ آج جو آپ کے دین میں داخل ہوگا، اسے آپ لوگوں ہی کی طرح اجر و ثواب ملے گا؟ تو خالد نے کہا، ہاں، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ جرجا، وہ آپ کے برابر کیسے ہوگا حالانکہ آپ لوگوں نے اس سلسلے میں سبقت کی ہے؟ خالد کہنے لگے، ہم نے یہ دین قبول کیا اور اپنے نبی سے بیعت کی جبکہ آپ ہمارے درمیان زندہ تھے۔ آسمانی خبریں آپ کے پاس آتی تھیں اور ہمیں کتاب کی خبر دیتے اور معجزات دکھاتے تھے، اور جو ہم نے دیکھا اور سنا، جو اس کو دیکھے اور سنے، اس پر لازم ہے کہ اسے قبول کرے اور پیروی کرے۔ تم لوگوں نے اس چیز کا مشاہدہ نہیں کیا جس کا ہم نے مشاہدہ کیا، اور جو عجائب اور دلیلیں ہم نے سنی وہ تم نے نہیں سنی۔ تو تم میں سے جو شخص اخلاص نیت کے ساتھ اس دین میں داخل ہو وہ ہم سے افضل ہے۔ جرجا کہنے لگا، واللہ تو سچ کہہ رہا ہے، تو دھوکہ نہیں دے رہا۔ خالد کہنے لگے، خدا کی قسم، میں نے تجھ سے سچ کہا ہے، اور جو تو نے سوال کیے ہیں اس پر میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں۔ یہ سن کر جرجا اپنی ڈھال پلٹ دی اور خالد کے ساتھ ہو گیا اور عرض کیا، مجھے اسلام سکھائیے۔ خالد اسے لے کر اپنے خیمے میں آ گئے، اس کو غسل کرنے کا حکم دیا، اسے 2 رکعت نماز پڑھائی۔ جرجا کے خالد کے ساتھ ہو جانے کے ساتھ ہی رومیوں نے زوردار حملہ کیا جس سے مسلمان اپنی جگہوں سے ہٹ گئے، صرف دفاعی دستہ اپنی جگہ ڈٹا رہا جس پر اکرمہ بن ابی جہل اور حارث بن ہشام متعین تھے۔ اسلامی فوج پر حملہ کرنے کے لیے رومی رات کی تاریکی کی طرح آگے بڑھے اور ان کے میسرہ نے مسلمانوں کے میمنہ پر حملہ کر دیا، جس سے اسلامی فوج کا قلب میمنہ کی طرف سے غیر محفوظ ہو گیا۔ رومی اسلامی فوج کی صفوں میں خلل پیدا کرنے اور ساقہ تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ منظر دیکھ کر معاذ ابن جبل نے مسلمانوں کو آواز دی، اے اللہ کے مسلم بندوں، یہ لوگ تم پر غالب آنے کے لیے ٹوٹ پڑے ہیں، اللہ کی قسم انہیں صبر و استقامت ہی دھکیل سکتی ہے۔ پھر آپ اپنے گھوڑوں سے اتر پڑے اور فرمایا، جو میرے گھوڑے پر سوار ہو کر لڑنا چاہے وہ لے اور خود پیادہ فوج کے ساتھ شامل ہو کر قتال میں مصروف ہو گئے۔ مزحج، حضرموت اور خولان کے قبائل نے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور دشمن کو روکنے میں کامیاب ہوئے۔ پھر پہاڑوں کی مانند رومیوں نے ان پر حملہ کر دیا اور مسلمان میمنہ سے قلب کی طرف چلے گئے، اور ایک گروہ الگ ہو کر معسکر کی طرف چلا گیا، اور مسلمانوں کا بہت بڑا گروہ ثابت قدم رہا اور وہ اپنے اپنے پرچم تلے جنگ کرتے رہے، اور زبید کے لوگ منتشر ہو گئے، اور پھر انہوں نے ایک دوسرے کو آواز دی اور پلٹ کر رومیوں پر زوردار حملہ کیا، انہیں پیش قدمی سے روک دیا، اور جو مسلمان
منتشر ہو گئے تھے ان کی تعاقب سے انہیں باز رکھا، اور جو لوگ شکست خوردہ ہو کر بھاگ رہے تھے ان کا استقبال خواتین اسلام ڈنڈوں اور پتھروں سے کرتی تھیں، یہاں تک کہ ان لوگوں نے بھی پھر اپنی پوزیشن دوبارہ سنبھال لی۔ اکرمہ بن ابی جہل نے فرمایا جب میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مختلف معرکوں میں قتال کیا تو آج تم سے راہ فرار اختیار کیسے کروں؟ پھر اعلان فرمایا کون موت کی بیعت کرتا ہے؟ آپ کے چچا حارث بن ہشام اور درار بن عزور نے 400 مسلم سرداروں اور شہسواروں کے ساتھ بیعت کی اور خالد کے خیمے کے سامنے جنگ کی، حتیٰ کہ سب زخمی ہو گئے اور ان میں بہت سے شہید بھی ہو گئے۔ انہی میں سے درار بن عزور بھی تھے۔ واقدی وغیرہ نے بیان کیا کہ جب وہ زخم کھا کر گر پڑے تو انہوں نے پانی طلب کیا، ان کے لیے پانی حاضر کیا گیا۔ جب ان میں سے ایک کے سامنے پانی پیش کیا گیا تو دوسرے نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے کہا یہ پانی اس کو دے دو۔ جب دوسرے کے سامنے پانی پیش کیا گیا تو تیسرے نے اس کی طرف نگاہ اٹھائی تو اس نے کہا پانی اس کو دے دو۔ ان میں سے ہر ایک نے دوسرے کو پانی دینے کو کہا، یہاں تک کہ سب وفات پا گئے اور پانی کسی کو نہ مل سکا۔ کہتے ہیں اس روز مسلمانوں میں سب سے پہلے شہید ہونے والے شخص ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے میں نے اپنی پوری تیاری کر لی ہے، کہ آپ کو رسول اللہ سے کوئی کام ہے؟ آپ نے جواب دیا ہاں، میری طرف سے انہیں سلام کہنا اور آپ سے کہنا اے اللہ کے رسول، ہمارے رب نے ہم سے جو وعدے کیے تھے ہم نے انہیں برحق پایا ہے۔ اس کے بعد وہ جنگ کرتے ہوئے آگے بڑھے اور جام شہادت نوش کر لیا۔ تمام لوگ اپنے اپنے پرچم تلے ثابت قدم رہے اور رومی چکی کی طرح چکر لگانے لگے، اور یرموک کے روز میدان کا رزار میں گرے ہوئے سر، عمدہ کلائیاں اور اڑتی ہوئی ہتھیلیاں ہی نظر آ رہی تھیں۔ سخت جنگ، گھمسان کی جنگ۔ رومیوں کے میمنہ نے مسلمانوں کے میسرہ پر قناطر کی قیادت میں زوردار حملہ کیا۔ مسلمانوں کے میسرہ پر کنانہ، قیس، خشم، جزام، خداعہ، عاملہ اور غسان کے قبائل تھے۔ ان لوگوں کو اپنے مقام سے ہٹنا پڑا، جس کی وجہ سے میسرہ کی جانب سے قلب خطرے میں آ گیا اور رومی شکست خوردہ مسلمانوں پر چڑھ دوڑے اور ان کا پیچھا کیا، یہاں تک کہ مسلمان معسکر میں داخل ہو گئے۔ مسلم خواتین نے پتھروں اور خیموں کے ڈنڈوں سے ان کا استقبال کیا، ان کو مارتی اور کہتی اسلام اور ماؤں اور بیویوں کی عزت کا پاس کہاں گیا؟ تم ہمیں کفار کے لیے چھوڑ کر کدھر بھاگے جا رہے ہو؟ جب خواتین نے انہیں ڈنڈوں سے مارا اور شرم دلائی تو یہ قتال کے لیے گزرے، ان کو ڈانٹا، یہ قتال کے لیے لوٹے۔ رومیوں میں سے بہت سے لوگ پھر قتل کیے گئے۔ اس مرحلے میں سعید بن زید نے جام شہادت نوش فرمائی۔ رومی میسرہ نے دوبارہ اسلامی میمنہ پر حملہ کرنے کی کوشش کی اور عمر بن عاص اور ان کے لشکر پر زوردار حملہ کیا تاکہ صفوں کو چیرتے ہوئے گھیراؤ کر لیں۔ عمر بن عاص اور ان کے لشکر نے ڈٹ کر مقابلہ کیا، لیکن رومی معسکر میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ مسلم خواتین ٹیلے سے اتر آئیں اور واپس آنے والے مردوں کو مارنے لگیں۔ عمر کی بیٹی نے کہا اللہ اس کا برا کرے جو اپنی بیوی کو چھوڑ کر بھاگتا ہے، اور اللہ اس کا برا کرے جو اپنی بیٹی کو چھوڑ کر بھاگتا ہے۔ دیگر خواتین کہنے لگیں اگر تم ہماری حفاظت نہیں کر سکتے تو ہمارے شوہر نہیں۔ اس سے مسلمانوں کو دوبارہ عزم و حوصلہ ملا اور دوبارہ قتال میں لگ گئے، اور مسلمانوں نے نئے سرے سے رومیوں پر ایسا حملہ کیا کہ انہیں مقبوضہ علاقے کو چھوڑنا پڑا۔ خالد بن ولید اپنے شہسواروں ساتھیوں کو لے کر رومیوں کے میسرہ پر حملہ کر دیا، جس نے مسلمانوں کے میمنہ پر حملہ کیا تھا۔ تو چونکہ ان کا میمنہ ہمارا میسرہ ہوتا تھا مسلمانوں کا، اور مسلمانوں کا میسرہ ان کے میمنہ کو فیس کر رہا تھا، تو خالد بن ولید نے اپنے شہسواروں کو لے کر ان کے میسرہ، ان کے لیفٹ ونگ پر حملہ کیا، جس نے مسلمانوں کے رائٹ ونگ پر حملہ کیا تھا اور اس کو قلب کی طرف پھیر دیا تھا۔ تو خالد کے اس حملے میں 6000 رومی قتل ہوئے۔ پھر خالد نے مسلمانوں سے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو کچھ تم دیکھ چکے ہو اس کے سوا ان کے پاس اب کوئی صبر و طاقت باقی نہیں رہی۔ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں کو تمہارے قبضے میں دے گا۔ پھر آپ نے انہیں روکا اور 100 شہسواروں کو لے کر 1,00,000 پر حملہ کر دیا۔ وہ سب تتر بتر ہو گئے۔ مسلمانوں نے ایک ساتھ ان پر حملہ کیا، وہ بکھر گئے اور مسلمان ان کا برابر تعاقب کرتے رہے۔ اسلامی فوج کے میمنہ نے رومیوں کے سامنے تمام رستے بند کر دیے اور انہیں وادی یرموک اور دریائے زرقہ کے درمیان محصور کر دیا۔ معرکہ جاری رہا، گھمسان کی جنگ چلتی رہی۔ مسلمانوں نے خوب ایمانی جوہر دکھائے اور ثابت قدمی کا ثبوت دیا، اور رومی فوج کے شہسواروں کو پیادہ فوج سے الگ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ پھر رومیوں پر حملہ کر دیا اور ان پر چڑھ دوڑے اور انہیں تھکا کر رکھ دیا۔ اس کی وجہ سے رومی شہسوار فرار کے لیے راہ تلاش کرنے لگے۔
خالد نے عمر بن عاص سے کہا کہ انہیں بھاگنے کا موقع دو۔ انہیں بھاگنے کا موقع دیا گیا۔ رومی شہسوار بھاگ کھڑے ہوئے اور پیادہ رومی فوج شہسواروں کی حمایت میں نہ رہی۔ اس طرح وہ خندقوں کی طرف زنجیروں میں باندھ کر لائے گئے اور ان کی مثال گری ہوئی دیوار کی طرح ہو گئی۔ مسلمان رات کی تاریکی میں ان کی خندق کی طرف بڑھے، وہ سب کے سب وادی میں گرنے لگے۔ ان میں سے ایک شخص جب قتل ہوتا تو اس کے ساتھ جتنے افراد زنجیر میں بندھے ہوئے ہوتے سب گر پڑتے۔ اس مرحلے پر مسلمانوں نے ان کے بہت سے افراد قتل کیے، جن کی تعداد تقریباً 1,20,000 تھی، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو جو زنجیروں سے باندھ لیا تھا تاکہ کوئی بھاگے نہ، تو اب زنجیر میں سب بندھے ہیں، تو اب ایک آدمی زنجیر میں سے گرے گا تو اس کے ساتھ سب زنجیر میں سے گر جائیں گے، اور پھر رات کی تاریکی ہے۔ تو بہرحال اس طرح ان کے کئی لوگ یوں مارے گئے۔ ان میں سے کچھ فحل اور کچھ دمشق کی طرف بھی بھاگ گئے۔ ان کے مقابلے میں یزید بن ابی سفیان ڈٹ گئے اور خوب زوردار قتال کیا۔ ان کے والد ان کے پاس سے گزرے، فرمایا میرے لخت جگر، اللہ کا تقوی اور صبر لازم پکڑو۔ آج اس وادی میں جو مسلمان بھی ہے اس پر لازم ہے کہ وہ قتال کرے، تو تم اور تم جیسے لوگ جو مسلمانوں کے امیر ہیں ان پر درجہ بدرجہ آئے، تو میرے لخت جگر اللہ سے ڈرو اور تمہارے ساتھیوں میں سے کوئی دوسرا تم سے بڑھ کر جنگ میں اجر و صبر کی رغبت رکھنے والا اور اعداء اسلام کے خلاف جری نہ ہو۔ یزید بن ابی سفیان نے کہا انشاءاللہ ایسا ہی کروں گا، پھر ڈٹ کر زوردار قتال کیا۔ اس وقت یہ قلب کی طرف بڑھ رہے تھے۔ سعید بن مسیب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ یرموک کے دن خاموشی طاری ہوئی تو ہم نے ایک زوردار آواز سنی جو پورے معسکر میں سنی جا رہی تھی، اللہ کی مدد قریب آ جا، مسلمانوں ڈٹ جاؤ ڈٹ جاؤ۔ ہم نے دیکھا تو آواز دینے والے ابا سفیان تھے جو اپنے بیٹے یزید بن ابی سفیان کے پرچم تلے تھے۔ مسلمانوں نے مغرب و عشاء کی نماز مؤخر کی، یہاں تک کہ فتح مکمل ہو گئی۔ خالد نے روم کے سپہ سالار ہرقل کے بھائی تزارق کے خیمے میں رات گزاری۔ وہ بھاگنے والوں کے ساتھ بھاگ کھڑا ہوا۔ شہسوار خالد کے خیمے کے ارد گرد چکر لگاتے رہے، جو رومی ادھر آتا اس کو قتل کرتے۔ صبح تک یہی کیفیت رہی۔ تزارق بھی قتل کیا گیا اور اس دن اس کے 30 شامیانے اور 30 دیباج کے سائبان تھے اور مزید برآں قالین اور ریشمی پردے اور جوڑے تھے، اور جب صبح ہوئی تو وہاں جو کچھ تھا مسلمانوں نے مال غنیمت میں حاصل کیا۔ اس معرکے میں مسلمانوں کے شہداء کی تعداد 3000 تھی، جن میں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسلم سربراہان اور زعماء شامل تھے۔ جام شہادت نوش کرنے والوں میں اکرمہ بن ابی جہل اور ان کے بیٹے عمر، سلمہ بن ہشام، عمر بن سعید، آبان بن سعید، یہ سب شامل تھے۔ اور رومی مقتولین کی تعداد تقریباً 1,20,000 تھی۔ ان میں 80,000 زنجیروں میں قید اور 40,000 بغیر زنجیروں کے سبب اس وادی میں موت کے گھاٹ اتر گئے۔ اس عظیم فتح سے مسلمان بہت خوش ہوئے، لیکن ابا بکر کی وفات کی خبر نے اس خوشی میں بدمزگی پیدا کر دی۔ مسلمان غم سے نڈھال ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ابو بکر کے عوض عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے نوازا اور عطا کیا، تو مسلمانوں کو ایک دفعہ پھر ایک مضبوط قیادت ملی، جس کی قیادت میں پھر وہ آگے بڑھ سکیں۔ رومیوں کے ساتھ یرموک میں جنگ کے دوران ہی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کی خبر خالد کو پہنچ چکی تھی، لیکن آپ نے اس خبر کو مسلمانوں سے چھپائے رکھا تاکہ اس کی وجہ سے ان میں کوئی کمزوری نہ ہو، اور جب فتح مکمل ہو گئی تو آپ نے اس حقیقت کا انکشاف فرمایا۔ فاروق اعظم نے خالد کی جگہ ابو عبیدہ کو شام میں سپہ سالار اعظم مقرر فرمایا۔ خالد نے امیر المومنین کی اس قرارداد کو خوش دلی کے ساتھ قبول فرمایا۔ خلیفۃ رسول اللہ ابو بکر کی وفات پر مسلمانوں سے تعزیت کرتے ہوئے فرمایا کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ابا بکر کو وفات دی، وہ میرے نزدیک عمر سے زیادہ محبوب تھے، اور تمام تعریف و شکر اللہ کے لیے جس نے عمر کو خلیفہ بنایا، حالانکہ وہ ابو بکر کے مقابلے میں مجھے ناپسند تھے اور اس نے ان کی محبت مجھ پر لازم کر دی۔ ابو عبیدہ بن جراح نے فوج کی قیادت سنبھالی۔ اس شکست سے ہرقل بہت افسردہ ہوا، اور جب بچی کچی اس کی فوجیں انطاکیہ پہنچی تو اس نے کہا تم برباد ہو، مجھے بتاؤ تم سے جو قتال کر رہے تھے کیا وہ تمہاری طرح انسان نہ تھے؟ انہوں نے جواب دیا ضرور، کیوں نہیں۔ ہرقل نے کہا تم سے زیادہ تھے؟ انہوں نے کہا ہر مقام پر ہم ان سے کئی گناہ تھے۔ ہرقل نے کہا پھر کیوں شکست کھاتے رہے؟ رومیوں کے عظیم لوگوں میں سے ایک بوڑھے نے کہا اس وجہ سے کہ وہ رات کو قیام کرتے ہیں اور دن کو روزہ رکھتے ہیں اور عہد کو پورا کرتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں،
برائی سے روکتے ہیں، آپس میں انصاف کرتے ہیں، اور اس وجہ سے بھی کہ ہم شراب پیتے ہیں، ہم زنا کرتے ہیں، ہم حرام کا ارتکاب کرتے ہیں، ہم عہد کی وفا نہیں کرتے، ہم ظلم کرتے ہیں، ہم ناپسندیدہ کاموں کا حکم دیتے ہیں، اور ان باتوں سے اللہ راضی ہوتا ہے، اس سے روکتے ہیں اور زمین میں فساد کرتے ہیں۔ ہرقل بولا تو نے جو کہا وہ سچ کہا۔ تو یوں جنگ یرموک اپنے اختتام کو پہنچی، اور وہ سلسلہ جو لشکر اسامہ سے شروع ہوا تھا آج وہ اس مقام پر پہنچا کہ جنگ یرموک کی وجہ سے رومیوں کا شام میں ایک مضبوط گڑھ ٹوٹ کر پارا ہو گیا۔ تو شام کی فتوحات میں مسلمانوں کے پیچھے ان کی حمایت کے لیے صحرا کافی تھا، لیکن اس کے باوجود مسلمان آگے بڑھنے سے قبل اس بات کا مکمل اطمینان کرتے کہ دشمن پیچھے سے حملہ نہ کرے، اور آگے بڑھتے رہے۔ پھر فوجوں کو جمع کرنا اور اس کی پلاننگ، ایک عظیم قیادت جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ضمن میں ہمارے سامنے آتی ہے، وہ ضرب المثل ہے، اور اس کی مثال بھی تاریخ میں نہیں ملتی کہ اتنی خوبصورتی سے اس زمانے میں جبکہ کمیونیکیشن ایج بھی نہیں تھی، اتنی خوبصورتی سے آپ نے ان لوگوں کو چنا، ان لوگوں کو ہدایات دی جو اس کام کو آگے لے کر جا سکتے تھے۔ اور انہوں نے اپنے تمام جرنیلوں سے کہا کہ اللہ کے حقوق کو یاد رکھنا، لوگوں کے حقوق کو یاد رکھنا، اور اللہ کے لیے ڈٹ جانا۔ تمہارا صرف ایک مقصد ہونا چاہیے، وہ اللہ کی رضا، اور صرف اللہ کی رضا، اور جو تمہارے امیر ہوں ان کی اطاعت تم پر لازم ہے، اور تمہارے ساتھ جو لوگ ہیں ان کی خبرگیری کرنا، ان کا خیال کرنا، اور جو تمہارے نزدیک امپورٹنٹ لوگ میں بھیج رہا ہوں ان کی عزت و اکرام کرنا تاکہ وہ تمہارے ساتھ بندھے رہیں، ان سے برا سلوک نہ کرنا۔ اسی طرح ہر دستے اور ہر گروہ کا اپنا ایک خاص شعار تھا جس سے وہ ایک دوسرے کو پکار کر جھنڈے تلے جمع کرتے۔ قتال روم پر روانہ ہونے والے لشکر اسامہ کا شعار یا منصور امت تھا، اور حروب و ارتداد میں جب خالد نے یمامہ میں مسیلمہ کذاب پر چڑھائی کی تو ان کا شعار یا محمدہ تھا، اور فتوحات عراق میں تنوخ کا شعار یا آل عباد اللہ تھا، اور اسی طرح ابو عبیدہ ابن جراح کا شعار امت تھا، اور خالد بن ولید اور ان کے ساتھیوں کا شعار یا حزب اللہ تھا، اور قبیلہ عبس کا شعار یا العبس تھا، اور یمن کے مخلوط لوگوں کا شعار یا انصار اللہ تھا، حمیر کا شعار الفتح، دارم وسکاسک کا شعار الصبر، اور بنو مراد کا شعار یا نصر اللہ۔ یہ معرکہ یرموک میں نمایاں شعار تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اونٹ، گھوڑے اور اسلحہ خریدتے اور اسے اس کام کے لیے وقف کر دیتے کہ اللہ کے راستے میں استعمال ہوں، اور اس کے ساتھ دشمن سے جو ساز و سامان اور اسلحہ قبضے میں آتا وہ بھی اسی مقصد کے لیے رکھتے۔ اور جس وقت حضرت ابو بکر نے خالد بن ولید کو مرتدین سے جنگ کا مکلف کیا تو ان کو اس بات کی وصیت فرمائی کہ جب تم دشمن کی سرزمین میں پہنچو تو اس وقت تک دشمن کی طرف نہ بڑھنا جب تک کہ ساز و سامان اور توشے کا انتظام اور تیاری مکمل نہ کر لو۔ تو جہاں جنگی حربوں کا استعمال ضروری ہے وہاں اس بات کا بھی استعمال ضروری ہے کہ تمہارے پیچھے جو کمک ہے وہ انف ہو کہ تم سسٹین کر سکو، سروائیو کر سکو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کمک کے ختم ہونے کی وجہ سے تم میدان جنگ میں ہار جاؤ۔ اسی طرح فوج کی ترتیب کا ایک خاص انتظام انہوں نے اپنے سپہ سالاروں کو سکھایا اور آگے انہوں نے بھی اس کا خیال رکھا۔ کئی اصحاب بصیرت اور اہل دانش کو مشورے کے لیے خود بھی جمع کیا اور جہاں جہاں جرنیل بھیجے ان کے ساتھ صاحبان بصیرت، صاحبان اہل دانش بھی بھیجے، جہاں بڑی بڑی فوجوں کے ساتھ بڑے بڑے جرنیل بھیجے و مقررین بھی بھیجے، قاضی بھی بھیجے، قاری بھی بھیجے، واعظین بھی بھیجے۔ تو اس طرح ہر معاملے کا انتظام کیا گیا تاکہ کسی بھی فیلڈ میں کسی بھی طریقے سے کوئی کمی نہ رہے اور ہر ایک کے حقوق ادا ہوں جیسا کہ ادا ہونے کا حق ہے۔